बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बीवी को 3 जगहों पर कभी अकेला मत छोड़ना। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐसी 3 जगहों के बारे में बताया है कि जहां अपनी बीवी को अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर कोई शख्स इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ देता है तो फिर बाद में वो बहुत पछताता है। ये 3 जगह कौन सी हैं, ये भी आपको बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई लड़की ये चाहती है कि वो अपने शौहर के दिल पर राज करे तो उसके लिए 10 कीमती बातें भी आज की वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे। इसलिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में अपनी बीवी के साथ हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी बीवी है और ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती और मेरी कोई बात नहीं मानती। इसको मैं जो हुक्म देता हूँ ये उसको तस्लीम नहीं करती। ए अमीरुल मोमिनीन, ऐसा क्यों होता है? इस शख्स के सवाल पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे, तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी बन कर रहे, तो इन 3 जगहों पर तुम अपनी बीवी को अकेला कभी ना छोड़ना। ये वो 3 जगह हैं कि जहाँ तुम्हारी बीवी को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो किसी भी सूरत में इन जगहों पर अपनी बीवी को अकेला ना छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। ये सुनकर वो शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 3 जगह है जहाँ पर बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाने लगे, पहले नंबर पर बीमारी की हालत में, क्योंकि जब बीवी बीमार होती है तो इससे सबसे ज़्यादा अपने शौहर की तवज्जो की और इसकी ज़रूरत होती है। बीवी जब दुखी और परेशान होती है उसे अपने शौहर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी हुआ करती है। इनकी ज़िंदगी शौहर से शुरू होकर शौहर पर ही ख़त्म होती है। इसलिए बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी भी अकेला ना छोड़ना। दूसरे नंबर पर किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को कभी अकेला ना छोड़ना। हमेशा ये बात याद रखना कि कभी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला ना छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब एक गैर मर्द और गैर औरत तन्हाई में मिलते हैं तो इनके बीच में तीसरा शैतान होता है। और आपको मालूम है कि शैतान इंसान को हर बुरा काम करने के लिए उकसाता रहता है। इसलिए ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी ही बनकर रहे तो कभी भी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला छोड़ने की गलती ना करना। तीसरे नंबर पर अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने में कभी देर ना करना, क्योंकि जब साथ देने वाला साथी औरत का मजाजी खुदा इसके घर वालों के सामने इसकी इज्जत बढ़ाता है तो वो औरत खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत तस्वुर करती है और अपने आप को वो बहुत मजबूत समझती है। इसलिए हमेशा अपने घर वालों के सामने हमेशा अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने का कोई ना कोई मौका हाथ से ना जाने देना। नाजरीन, अक्सर ख़वातीन की ये भी शिकायत रहती है कि इनके शौहर से मोहब्बत नहीं करते, इनके शौहर इनसे मोहब्बत नहीं करते, इनके शौहर इनकी कोई भी बात नहीं मानते। तो अपने शौहर को काबू में करने के लिए अक्सर ख़वातीन जो गलती कर बैठती हैं, जो ना सिर्फ इनकी ज़िंदगी तबाह करती हैं बल्कि इनके पूरे घर वालों की ज़िंदगियाँ भी तबाह कर देते हैं। अपने शौहर को अपने काबू में करने के लिए आमिल बाबा और दीगर शह बाबों के हाथ चढ़ जाती हैं और जहां से ना सिर्फ वो अपनी इज्जत बल्कि अपने ख़ानदान की इज्जत को भी दांव पर लगा देती हैं। तो इन ख़वातीन के लिए 10 ऐसी बातें हैं, अगर वो इस पर अमल करेंगी तो इनका शौहर इनकी मुट्ठी में रहेगा। ये 10 ऐसी बातें हैं कि जिनकी वजह से वो शौहर के दिल पर राज करेंगी और इनके शौहर इनसे सच्ची मोहब्बत करते रहेंगे। तो पहले नंबर पर नाजरीन, ख़वातीन को चाहिए कि अपने घर वालों के सामने कभी अपने शौहर की बुराई ना करे। अमूमन घरेलू नाचाकियों की वजह से जब ख़वातीन अपने घर वालों से यानी अपने माँ बाप से या बहन भाइयों से अपने शौहर की कोई बुराई करती है या अपनी सहेलियों से कोई बुराई कर बैठती है, अपने शौहर की बुराई करती है, तो ऐसी बातें शौहर के दिल में नफ़रत पैदा करती हैं, जो कि शौहर के लिए बाइसे शर्मिंदगी होती हैं।
یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسی خواتین کبھی اپنے شوہر کے دل پر راج نہیں کر سکتی۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں یا اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنے شوہر کی کوئی برائی نہ کرے، اور ایسے ہی جیسے خواتین کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہوتا ہے تو مرد حضرات کو بھی اپنی تعریف سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی ہمیشہ تعریف کریں، ان کو چاہیے لفظوں میں یاد کریں، اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے آپ کے شوہر کی کوئی برائی کرتا ہے تو اسے ہرگز نہ سنیں اور اسے ایسا کرنے سے منع کرے۔ ایسے کرنے سے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد شوہر کو اپنے گرویدہ بنانے کے لیے اگلا نمبر ہے کہ کھانے پینے کے لیے اچھی سے اچھی چیزیں بنائے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، جو چیزیں اس کو کھانے میں پسند ہیں اس کی پسند کی چیز بنائے، کیونکہ اگر کسی خاتون کو کھانا بنانا اچھا آتا ہے تو اس بات پر اس کا شوہر فخر کرتا ہے، اور یہ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے کوئی ایسی چیز بنائے جو اس کو بہت پسند ہو۔ شوہر جب شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے تو خواتین اگر ان کے لیے اچھا کھانا بنائیں گی تو ان کا موڈ بھی فریش ہوگا اور گھریلو ناچاکیاں پیدا نہیں ہوں گی، اور اسی طرح سے شوہر اور بیوی دونوں کے دلوں میں بھی محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، چوتھے نمبر پر تمام خواتین کو چاہیے کہ وہ ہر بات پر طنز نہ کرے بلکہ ہر بات پر خوش ہونے کی کوشش کرے۔ شوہر اپنی بیوی کی خوشی کے حصول کی خاطر جو بھی کرتا تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اس خوشی کو اچھا سمجھے اور اس کی تعریف کرے۔ ناظرین اکرام، پانچویں نمبر پر خواتین کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھے۔ عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کو جو بات پسند نہیں ہوتی اگر وہ خواتین کرتی ہیں تو گھریلو ناچاکیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اس لیے خواتین کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے شوہر کو کون سی بات اچھی لگتی ہے اور کون سی اچھی نہیں لگتی۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ تمام خواتین کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی ہمیشہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین، زندگی میں اتار و چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن تو کبھی برے دن۔ اس لیے سب سے اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا مشکل وقت میں ساتھ دیتی ہے۔ جب شوہر کی کمائی اچھی ہو تو ہر بیوی ہی ساتھ دینے کے لیے رضامند ہوتی ہے، لیکن جب شوہر مشکل وقت میں ہوتا ہے، مشکل وقت آتا ہے شوہر پر، ایسے وقت میں جو بیویاں ساتھ دیتی ہیں یقیناً وہ شوہر کے دل پر راج کرتی ہیں، کیونکہ شوہر اس بات کو ریلائز کرتا ہے کہ ایسا وقت میں کہ جب سب اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو اس کی بیوی ساتھ ہے، تو یقیناً اس سے بہتر اس کے لیے کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، اگلی اور بہت اہم بات یہ ہے کہ جو خواتین عموماً یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کے شوہر حضرات دوسری خواتین پر زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بند سور کر رہیں۔ شام کو جب شوہر کام سے واپس آئے تو ایسا نہ ہو کہ بکھرے بالوں میں میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ صاف ستھرا لباس پہن کر بند سور کر اپنے شوہر کو مسکراتے ہوئے استقبال کریں۔ یہ کام جو خواتین کرتی ہیں وہ اپنے شوہروں کے دلوں پر راج کرتی ہیں، کیونکہ ہر شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی صرف اسی کے لیے تیار ہو، اسی کے لیے بنرے سورے۔ لیکن عموماً خواتین یہ غلطی کر جاتی ہیں کہ جب وہ گھر سے باہر کہیں جاتی ہیں تو بھرپور طریقے سے تیار ہو کر جاتی ہیں، لیکن گھر میں رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنوار کر نہیں رکھتی، اور یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ جب ان کے شوہر کسی اور لڑکی میں انٹرسٹ ہوتے جاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آٹھویں اہم بات یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر والوں کی بہت عزت کرے، اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کی، ان کے ماں باپ کی عزت کرے، احترام کرے، ان کی خدمت کرے۔ یہ وہ کام ہوتا ہے جو مرد کے دل کے اندر اپنی بیوی کی قدر و اہمیت، عزت کو بڑھا دیتا ہے۔
تو ناظرین اکرام، 9ویں نمبر پر ایک بہت اہم بات جو خواتین اپنا لے تو اپنے شوہر کو اپنا گرویدہ بنا سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ان کا شوہر کبھی مشکل میں ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو، تو ایسے وقت میں اپنے شوہر کا بھرپور خیال رکھے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے تاکہ وہ جلد صحت مند ہو جائے اور بھرپور طریقے سے اپنی زندگی کو دوبارہ سے سنوار کر گزارنے لگے۔ 10ویں اور اہم بات یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کبھار کسی بات پر ناراضگی ہو بھی جاتی ہے، تو کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، تو ایسے کسی بات کو بھی کبھی بھی تیسرے شخص کو نہ بتائے، نہ کسی سے کے ساتھ لڑائی جھگڑا شیئر کرے، اور اس بات کا بھی خاص خیال رکھے کہ اگر گھر میں بچے موجود ہیں تو ان کے سامنے بھی آپس میں اس طرح کی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ کرے، کیونکہ اس چیز سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے بہت سارے ایسے والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ اہم باتیں جن پر اگر خواتین عمل کرتی ہیں تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہیں۔ بے شک اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ناظرین اکرام کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی ٹائپ کیجیے گا، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔